ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ایک درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے. جس کو جہاں جگہ مل جائے تشریف رکھیں. جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں. کھڑے نہ رہیں، بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں بیٹے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ دیکھو یہ حضرات جو کھڑے ہوئے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں. جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں. چلنے پھرنے والے بھی یہ میرے دائیں ہاتھ کی طرف جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں، جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں. تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کو ادھر ادھر گھومنے گھامنے میں وہ ضائع کرنے کے بجائے جسے جہاں جگہ مل رہی ہے تشریف رکھے. بیٹھ جائیں بھی، بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ تمہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جاؤ. میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے. اور دین اسلام یہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور آپ نے یہ محنت کی جس کے نتیجے میں ہم اور آپ آج مسلمان نظر آ رہے ہیں. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام اپنے آپ کو اللہ اور اس کے حکم کے مطابق سپرد کر دینے کو مسلمان کہتے ہیں. جو اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیتا ہے اور خدا کی فرمانبرداری کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں. بیٹھ جائیں بھائی درمیان میں. اے بیٹے، اے بھائی، اے بھیا ادھر دیکھ. بیٹھ جا، بیٹھ جا، جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جاؤ. 1-2 منٹ کی بات ہے. بیٹھ جائیے تو آپ بھی بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ. چلنے پھرنے والوں سے درخواست ہے کہ بیٹھ جائیں. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے میرے بھائی ہو کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو ایک جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کائنات پوری اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ کے کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے یہ سب اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. زمین سے اناج کا اگنا یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. آسمان سے مہ کا اور بارش کا برسنا یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اور یہ دنیا کا پورا کارخانہ جو چل رہا ہے یہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے. اسے مسلمان کہتے ہیں. دین اسلام جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا اس کو دین فطرت بھی بولتے ہیں. دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انسان کی فطرت کا اور اس کی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے. کہ جس طرح ہر چیز کی ایک فطرت ہوتی ہے اسی طرح انسان کی بھی ایک فطرت ہے. پانی کی ایک فطرت ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بو نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی مزہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ پانی پتلا ہوتا ہے. یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی اصلیت ہے. اگر اس کے خلاف اسے کچھ کرنا چاہیں تو پھر ہمیں اس کے لیے جتن کرنا پڑتا ہے. پانی کی فطرت یہ ہے کہ اسے ڈالو تو وہ اپنے ڈھلان کی طرف جاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے. اب اگر ہم اسے اوپر لے جانا چاہیں تو اس کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں. پتھر کی خاصیت ہے، فطرت ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے اندر سختی لیے ہوئے ہوتا ہے. پتھر کو چاہے جتنا آپ کوٹو، باریک کرو، ریزہ ریزہ کرو، لیکن یہ کہ وہ اپنی سختی لیے ہوئے ہوتا ہے. آٹے میں وہ کنکر یا کیرک جب آتی ہے تو دانت میں فوراً معلوم ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان کی بھی ایک فطرت ہے. تو دین اسلام چونکہ یہ انسانوں کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے اس لیے اس میں انسان کی فطرت کا خیال رکھا گیا ہے اور انسان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے. آپ بیٹھ جاؤ تو جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جاؤ. اے بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. بھائی صاحب تشریف رکھے، تشریف رکھے. بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. یہ دونوں بھائی کہاں آ رہے ہیں آگے؟ بیٹھ جاؤ تو ہاں تشریف رکھیے گا تو نہیں سمجھتا ہے، بیٹھ بولے تو سمجھتا ہے. تشریف رکھے. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے میرے بھائیو کہ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے جس میں انسان کی فطرت کا لحاظ رکھا گیا ہے اور انسان کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس لیے اسے دین فطرت بھی کہتے ہیں. چنانچہ انسان اگر ہے تو اس کی فطرت یہ ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اس میں شہوت ہوتی ہے.
تو شریعت نے ان ساری چیزوں کا خیال کر کے اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں احکامات عطا فرمائے. شریعت کھانے سے منع نہیں کرتی، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے. شریعت پینے سے منع نہیں کرتی، لیکن کیا پیا جائے اور کیا نہ پیا جائے اس میں ہماری رہبری کرتی ہے. شریعت گھر بنانے سے منع نہیں کرتی ہے، کپڑے پہننے سے منع نہیں کرتی ہے، لیکن شریعت نے اپنے ہر کام کے لیے ایک حدود رکھے. مسلمان کو ان حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے. چنانچہ اسی طرح انسان ہے، مرد اگر ہے تو اسے ایک عورت کی ضرورت ہے، عورت اگر ہے تو اسے ایک مرد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ شہوانی جذبات اس کی فطرت میں اللہ پاک نے رکھے ہیں. مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے اور عورت بھی کسی مرد کے بغیر نامکمل ہے. اب یہ ہے کہ یہ ضرورت کیسے پوری ہو، اس کے لیے شریعت نے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں قوانین سمجھائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی، اپنی دختران کی شادیاں کی اور اپنے صحابہ اور صحابیات کی شادیاں کی. ہمارے لیے وہ سب نمونہ ہے. شریعت کی نکاح میں نکاح ایک ضرورت ہے، اور ضرورت اگر ضرورت کے درجے میں ہے تو پھر وہ پریشانی کا باعث نہیں بنتی. اور ضرورت کو اگر ناک کا مسئلہ بنا لیا جائے یا اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا جائے تو میرے بھائیوں پھر تو یہ زندگی میں مسائل پیدا کرتی ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح ایک ضرورت ہے اور ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لڑکی کے لیے لڑکی جو پسند کی جاتی ہے اس میں 3 بڑی وجہ ہوتی ہیں. ایک تو اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، یعنی دینداری کو مقدم رکھا جائے. اس لیے کہ حسن و جمال تو کچھ دن میں ختم ہونے والا ہے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اے بیٹے بیٹھ جاؤ، تو نیچے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ. یہ سامنے آ رہے تھے یہ پٹا پٹی شرٹ والے، او بھائی صاحب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، ہاں وہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ارے گریں گا، بیٹھ جا رہے بھائی. اس لیے کہ حسن و جمال تو زائل ہونے والا ہے. مال و دولت کا کوئی بھروسہ نہیں. آج اگر ہے تو ضروری نہیں کہ کل بھی رہے، اور اگر آج نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ کل بھی نہیں رہے گا. تو یہ تو ختم ہونے والی چیزیں، لیکن دینداری یہ آخر تک چلنے والی ہے. اس لیے کہ ماں میں اگر دینداری ہے تو وہ دینداری بچوں میں منتقل ہوتی ہے. ماں اگر نماز پڑھنے والی ہے تو بچوں میں وہ نماز منتقل ہوتی ہے. ماں اگر شریعت کا پاس و لحاظ رکھنے والی ہے تو بچوں میں یہ ساری باتیں اس کے اندر منتقل ہوتی جاتی ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، یعنی دینداری کو مقدم رکھو، اس لیے کہ یہی ہمیشہ چلنے والی بھی ہے. تو یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ لڑکی کی پسند ناپسند کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے. باقی یہ کہ حسب نسب بھی دیکھا جائے، لیکن یہ سب دوسری چیزیں، ثانوی چیزیں، دوسرے درجے کی چیزیں. اصل جو دیکھا جاتا ہے وہ دینداری کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ دین اسلام دین فطرت ہے. اس میں انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ مرد ہے تو اسے ایک عورت کی ضرورت ہے، عورت ہے تو اسے ایک مرد کی ضرورت ہے. اب یہ ضرورت کیسے پوری ہو، شریعت نے اس کے لیے کچھ احکام بتلائے ہیں. دنیا میں جتنی قومیں ہیں وہ سب شادیاں کرتی ہیں، اور وہ شادیاں جو ہے کھیلتے کودتے ناچتے گاتے شراب پیتے ہوتی ہیں. لیکن ہماری شادیاں بھی وہ عبادت کا مفہوم لیے ہوئے ہوتی ہیں. ہماری عیدوں کا بھی یہی حال ہے. مسلمانوں کی اصل عیدیں تو 2 ہی ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک عید الفطر ہے، اور یہ دونوں عیدیں بھی عبادت کا مفہوم لیے ہوئے ہوتی ہیں. یہ حضرات بھی بیٹھ جائیں، اور چچا میاں بیٹھ جائیں، ان کو ذرا ہاتھ پکڑ کے بٹھا دو، وہیں بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ بیٹھ جائیں. تو مسلمانوں کی یہ عیدیں بھی عبادت کا مفہوم لیے ہوئے ہوتی ہیں. اسی طرح مسلمانوں کی شادیاں بھی عبادت کا مفہوم لیے ہوئے ہوتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ نکاح کرنا یہ عبادت ہے، اور اپنے بال بچوں کے لیے کمانا، حلال کمانا، یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. چنانچہ نکاح کے ضروری مسائل جو جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا وہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. نمبر 1، میاں بیوی لڑکے اور لڑکی دونوں کی رضامندی ضروری ہے. لڑکا گواہ کے سامنے اپنی رضامندی کو ظاہر کرے، اس کے لیے 2 گواہ چاہیے، اور لڑکی بھی اپنی رضامندی کو ظاہر کرے. وہ وکیل کی معرفت سے یہ ہو جاتا ہے. کسی زمانے میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن لوگ بعد میں جھوٹ بولنے لگ گئے. مہر اتنا کہا تھا لیکن بعد میں نہ کہنے لگ گیا، تو جس کی وجہ سے یہ لکھنے پڑھنے کی ضرورت پیش آئی. ورنہ یہ لکھنا پڑھنا کوئی اصل نہیں ہے. اصل وہ 2 گواہ ہوتے ہیں جو حاضرین مجلس میں سے ہوتے ہیں. ان گواہوں کے سامنے اس نے اپنا ایجاب و قبول کرنا ہے. تو لڑکے اور لڑکی کی رضامندی سے یہ ہوتی ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر راضی نہیں ہے تو کوئی دنیا کی طاقت ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ نہیں سکتی ہے.
تو دو گواہ کا ہونا بھی ضروری ہے، کم از کم 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز مہر کا بھی طے ہونا ضروری ہے کہ مہر جو ہے وہ شریعت کے اصول ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی اور اہل سنت والجماعت اور فقہ حنفی کے مسلک کے اعتبار سے کم از کم اتنا مہر ہونا چاہیے جس میں 2.25 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو اس سے کم میں مہر نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ اگر حیثیت ہے تو 1 کروڑ روپے مہر دے دو، نقد مہر دینا بہت اچھا ہے، اور ادھار کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ کہ اگر ادھار نہیں دے، ادھار وہ ہر حال میں ادھار ہے، اگر وہ جیتے جی نہیں دیا تو اس کی میراث میں سے یہ قرضہ سمجھ کر کے مہر نکال لیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ضروری چیزیں، باقی اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں یہ یا تو سنن یا مستحبات ہیں۔ میاں بیوی کی اگر خلوت صحیحہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں ولیمہ کرنا یہ سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولیم ولو بشاتن، بھلے 1 بکری کے بچے کا کیوں نہ ہو ولیمہ کر لو، یہ سنت میں شمار ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ آئندہ توالد و تناسل کے سلسلے میں کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو، یہ لوگوں کو معلوم ہو کہ فلانی کی لڑکی فلانے کے لڑکے کے ساتھ فلانے گھر میں بیاہی گئی ہے، یہ وہاں کے لوگوں کو بھی معلوم ہو، اس لیے یہ سنت قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی سنت ہے کہ نکاح کا اعلان ہو جائے، نکاح کا اعلان ہو، نکاح چھپتے چھپاتے ویسے بھی ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ سنت یہ ہے کہ اس کا اعلان بھی ہو جائے۔ اب اعلان کی مد میں اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کی تقریب میں اگر گھر کے سامنے منڈوا ڈالے اور کچھ لوگوں کو ہاتھ دھلائے، کھانا کھلائے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اعلان کی مد میں سنت کہلاتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس مد میں گلال کا اڑانا، ناچنا گانا اور غلط سلط کام کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بزرگان دین بھی یہ فرماتے ہیں کہ شادی کے عمل میں اگر ایک سنت توڑ دی جاتی ہے تو 10 نسلوں تک اس کی نحوست چلتی رہتی ہے، اس لیے کہ یہ خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور یہ اگر شریعت کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہو رہا ہے تو اللہ پاک آئندہ آنے والی نسلوں میں اس سنت کے اہتمام کی برکت سے دینداری کو زندہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری مسائل ہیں، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن آج عام طور پر کمائی کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کتنا مال لے کر کے آ رہی ہے، جہیز لینا بھی سنت ہے، جہیز دینا بھی سنت ہے، لیکن جہیز کے نام پر مانگنا حرام ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو مانگ کر لینے والا ہے اسے اپنی بیٹی نہ دی جائے، اس لیے کہ شروع دن سے ہی وہ مانگنے لگ گیا ہے، زندگی بھر یہ بھکاری رہے گا، ایسے بھکاری کو اپنی بیٹی نہیں دینا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، تو نے کس پر احسان کیا ہے بھائی؟ ہم سے اس کا قرضہ کیوں وصول کر رہا ہے؟ تو نے اگر کیا ہے تو تیرے بیٹے کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تو میرے بھائیو عزیز و بزرگوں، غیروں کے یہ رواجات ہمارے اندر در آ گئے، ورنہ قرآن یہ کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام اور حاکم بنا کر کے بھیجا ہے، اس کے نان و نفقے کا وہ ذمہ دار ہے، اور اس کے دوا دارو کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کی تعلیم، تربیت، کھانے پینے کا یہ ذمہ دار ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اسے حاکم بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو عزیز و بزرگوں، اجتماعات میں جو شادی کی جاتی ہے وہ کوئی عنوان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک گھر کی ابتدا ہو رہی ہے، ایک کنبے کی ابتدا ہو رہی ہے، ایک خاندان کی نیو رکھی جا رہی ہے، تاکہ عام مسلمانوں میں یہ معلوم ہو جائے کہ نکاح جو ہوتے ہیں شریعت کے مطابق اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ ایجاب و قبول کیا جاتا ہے، اور وہ 2 گواہ ہوتے ہیں، لڑکی کی طرف سے وکیل یہ بولتا ہے کہ میں اس کی اجازت لے کر کے آیا ہوں، اس کے بعد میں پھر یہ مہر طے ہوتا ہے، مہر کے مطابق یہ نکاح ہو جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ دنیا کی قوموں کے اندر نکاح جو ہے وہ گاتے بجاتے ناچتے شراب پیتے ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہوتا ہے یہ عبادت کا مفہوم لیے ہوئے ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ باقی کھانا کھلانے کے لیے آپ کہیں بھی کھانا کھلاؤ، منڈوے میں کھلاؤ، کسی حال میں کھلاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس طرح نماز ناچتے گاتے نہیں ہوتی ہے، اسی طرح میرے بھائیو عزیزو یہ نکاح بھی ناچتے گاتے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سب کریں گے انشاءاللہ؟ کیا کریں گے؟ دوسری شادی کر کے سنت کے مطابق کریں گے یا اپنی اولاد کا کریں گے؟ بولو، اپنی اولاد کا کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن راغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أو أكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وکیل جناب سید بادشاہ ابن محبوب